حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری 4418۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ بھی انہیں جدھر انہوں نے آنا جانا ہوتا لے جاتے۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے ہیں، میں ان میں کسی غزوے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، میں صرف غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا۔ البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھا، لیکن جنگ بدر سے پیچھے رہ جانے پر اللہ تعالیٰ نے کسی پر عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلے کا ارادہ کر کے باہر نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیے بغیر مسلمانوں کا سامنا دشمن سے کرا دیا۔ میں تو عقبہ کی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا تھا، جہاں میں نے اسلام پر قائم رہنے کا مضبوط قول و قرار کیا تھا۔ اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت زیادہ ہے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ مجھے بیعت عقبہ کے بدلے میں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع ملا ہوتا۔ اور میرا قصہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا، اتنا طاقت اور خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی غزوے میں جانے کا ارادہ کرتے تو اس کو مکمل طور پر ظاہر نہ کرتے، بلکہ کسی اور مقام کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ غزوہ چونکہ سخت گرمی میں ہوا اور طویل بیابان کا سفر تھا اور دشمن زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ معاملہ صاف بیان کر دیا تاکہ وہ اس جنگ کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس سمت میں آپ جانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں تھے اور کوئی رجسٹر یا دفتر وغیرہ نہ تھا جس میں ان کے نام محفوظ ہوتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ جو شخص لشکر میں سے غائب ہونا چاہتا وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر بذریعہ وحی آپ کو اطلاع نہ دی گئی تو میری غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ارادہ ایسے وقت میں کیا تھا جب پھل پک چکے تھے اور ہر طرف سایہ عام تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی سفر کا سامان تیار کرنا شروع کیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ میں صبح اس ارادے سے نکلتا کہ میں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تیاری کروں گا، لیکن جب شام کو واپس آتا تو کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ پھر میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ میں تیاری مکمل کرنے میں پوری طرح قادر ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں نے زور و شور سے تیاری کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمان روانہ ہو گئے، جبکہ میں اپنی پوری تیاری کے سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں آپ کی روانگی کے 1 یا 2 دن بعد تیاری مکمل کر لوں گا اور ان سے جا ملوں گا، لیکن ان کے روانہ ہو جانے کے بعد بھی یہی کیفیت رہی کہ صبح کے وقت
तैयारी के ख्याल से निकला, लेकिन जब घर लौटा तो वही कैफियत थी, यानी कुछ भी ना कर सका। फिर दूसरी सुबह को भी इसी ख्याल से निकला, लेकिन जब वापस आया तो कुछ भी ना कर पाया। मेरी कैफियत मुसलसल यही रही, यहाँ तक कि मुसलमान तेज़ तेज़ चल कर आगे बढ़ गए। मैंने फिर इरादा किया कि मैं भी चल पड़ूं और इनसे जा मिलूं। काश कि मैंने ऐसा कर लिया होता, लेकिन ये सआदत मेरे मुकद्दर में ही न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हालत ये थी कि जब मैं बाहर लोगों के पास जाता और इनमें चल फिर कर देखता, तो जो बात मुझे गमगीन करती वो ये थी कि जो शख्स नज़र आता वो सिर्फ ऐसा होता जिस पर नफाक का इल्ज़ाम था, या फिर ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने माजूर करार दिया था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में तो मुझे कहीं भी याद न फरमाया, मगर जब तबूक पहुंच गए और एक मौका पर लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो आपने फरमाया, काब का क्या क्या किया है? बनु सलमा के एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसे से तो खुशहाली की दो दो चादरों ने रोक रखा है, वो अपनी इन चादरों के किनारों को देखने में मशगूल होगा। ये सुनकर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे कहा, तुमने बहुत बुरी बात कही है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हमने काब में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा। ये गुफ्तगू सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। काब बिन मालिक का बयान है कि जब मुझे ये खबर मिली आप वापस आ रहे हैं तो ख्याल हुआ कि कोई हीला सोचना चाहिए ताकि आपकी नाराज़ी से बच जाऊँ। नीज़ मैंने इस सिलसिले में अपने ख़ानदान के हर साहिब अक्ल शख्स से मदद मांगी। फिर जब ये इत्तला मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के करीब आ गए हैं तो ये ख्याल बातिल मेरे कल्ब से निकल गया और मैंने यकीन कर लिया कि झूठ बोलकर आपकी नाराज़ी से नहीं बच सकूँगा, इसलिए मैंने सच बोलने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए और आपका दस्तूर था कि जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर लोगों से मुलाकात के लिए तशरीफ़ फरमा होते। चनाचे जब आप नमाज से फरागत के बाद मुलाकात के लिए बैठे तो मैं पीछे रह जाने वालों ने आना शुरू किया और कस्में उठा उठा कर आपके सामने तरह तरह के उज़र पेश करने लगे। इन लोगों की तादाद 80 से कुछ ज़्यादा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बयान करदा उज़र कबूल कर लिए, इनसे बैत ली और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और इनकी नीयतों को अल्लाह के हवाले कर दिया। अलगज़ मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने जब आपको सलाम किया तो आप मुस्कराए, लेकिन ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गुस्से की आमेज़िश थी। फिर आपने फरमाया, इधर आओ, इधर आओ। मैं आगे बढ़ा, आपके सामने जाकर बैठ गया। आपने दरियाफ़्त फरमाया, तुम क्यों पीछे रह गए थे? तुमने तो सवारी खरीद नहीं ली थी। मैंने अर्ज़ किया, बजाय इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अगर आपके अलावा किसी और दुनियावी शख्सियत के सामने होता तो ज़रूर ये ख्याल करता कि मैं किसी उज़र बहाने से इसके गज़ब से निजात पा सकता हूँ, क्योंकि मैं क़ुव्वत गोयाई और दलीलबाजी में माहिर हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है कि अगर आज मैं आपके सामने झूठ बोलकर आपको राज़ी कर भी लूँ तो अल्लाह ताला आपको हकीकत से आगाह कर देगा और आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और अगर मैं आपसे सारी बात सच बयान कर दूँ तो आप मुझसे नाराज़ तो होंगे, ताहम मुझे उम्मीद है कि इस सूरत में आल में अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा। वाक़या ये है कि अल्लाह की कसम, मुझे कोई माजूरी नहीं थी, और ये हकीकत है कि अल्लाह की कसम मैं इतना तनुमंद और खुशहाल कभी न था जितना इस मौका पर था जिसमें आपके साथ जाने से रह गया। मेरी ये गुफ्तगू सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स है जिसने सही बात बताई है। अच्छा जाओ और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला सादर फरमाए। मैं उठ गया और जब मैं जाने लगा तो बनु सलमा के कुछ लोग मेरे गिर्द जमा हो गए और मेरे पीछे चलने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हमारे इल्म में नहीं है कि तुमने आज से पहले कभी कोई गुनाह किया हो, तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उज़र पेश करने से क्यों कसर रहे, जैसा कि दूसरे पीछे रह जाने वालों ने आपकी खिदमत में उज़र पेश किया। तुमने जो गुनाह किया था इसकी तलाफ़ी के लिए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کرنا ہی کافی تھا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ ایک دفعہ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا اس کے متعلق کہوں کہ میں جھوٹ تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میرے علاوہ بھی کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، دو آدمیوں نے بھی وہی کچھ کہا جو تم نے کہا، ان کو بھی وہی جواب ملا جو آپ کو ملا۔ آپ نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع العمری اور دوسرے حضرت حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے میرے سامنے دو نیک آدمیوں کے نام لیے جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا۔ چنانچہ ان دونوں کا ذکر سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور آگے چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ لہذا لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے اور ہمارے لیے اس حد تک بدل گئے کہ محسوس کرنے لگا کہ کوئی اجنبی سرزمین ہے۔ ہم 50 دن تک اسی حال میں رہے۔ دوسرے دونوں ساتھی تو تھک کر ہار کر گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، لیکن میں چونکہ سب میں جوان اور طاقتور تھا لہذا میں باہر نکلا کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرتا تھا، بازاروں میں پھرا کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بھی اس وقت حاضر ہوتا جب آپ نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ میں جب آپ کو سلام کرتا تو آپ دل میں اور اپنے دل میں یہی سوچتا کہ آیا میرے سلام کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک متحرک ہوئے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور دزدیدہ نظروں سے آپ کی طرف دیکھتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا تو آپ دوسری طرف دیکھتے۔ سبحان اللہ، کیا بات! صحابہ سے محبت کا یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب لوگوں نے یہ بے اعتنائی بہت طویل اور ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ یہ صاحب میرے چچا زاد بھائی اور میرے محبوب ترین دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دوست کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول کا دوست جانتے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے اس سے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے پھر یہی بات دہرائی تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں منہ موڑ کر واپس چلا گیا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ علاقہ شام کے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکے؟ لوگ میری طرف اشارہ کر کے اسے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد ہو، لہذا تم میرے پاس آؤ، ہم تمہیں شان و شان عزت مرتبہ دیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور خط لے کر تنور کی طرف گیا اور اسے نظر آتش کر دیا۔ پھر جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا کہ تم اپنی رفیقہ حیات سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی اس قسم کا حکم دیا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ صادر نہ فرما دے وہیں مقیم رہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول، حلال بن امیہ ایک ناتواں اور بوڑھا شخص ہے،
اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، تو کیا آپ یہ بھی ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم انہیں تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے جس دن سے یہ معاملہ آیا ہے، وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے بعض اہل خانہ نے مشورہ دیا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے سلسلے میں اجازت لے لو تو کیا حرج ہے، جیسے آپ نے حلال بن امیہ کی بیوی کو خدمت کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہرگز طلب نہیں کروں گا۔ نامعلوم میرے اجازت طلب کرنے پہ آپ کیا جواب دیں گے جب کہ میں ایک نوجوان آدمی، الغرض اس کے بعد 10 دن گزر گئے، حتیٰ کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، اس دن سے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات صبح کو میں اپنے ایک گھر کی چھت پر نماز فجر سے فراغت کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اور میری حالت بعینہ وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں اپنی جان سے تنگ تھا اور زمین پر اپنی فراخی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے کسی پکارنے والے کی پکار سنی جو کوہ سلع پہ چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، لہٰذا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف چلا۔ ایک دوڑنے والا جو قبیلہ اسلم کا فرد تھا دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے تیز نکلی، لہٰذا یہ شخص جس کی آواز میں نے خوشخبری سنی تھی میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشخبری دینے والے کو انعام پہنا دیے۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس دن اپنے کپڑوں کے علاوہ کوئی جوڑا نہ تھا، لہٰذا میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک دیتے۔ تم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ حضرت طلحہ کے اس سلوک کو کبھی نہیں بھلا پایا، کیونکہ مہاجرین میں سے کوئی اور شخص اس طرح اٹھ کر میری طرف نہ آیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا، تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں میں سے سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ معافی اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اس چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔